دوستو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو خصوصیات کے بغیر پیدا نہیں کیا اور ہر قسم کے درند پرند پیدا کیے اور ہر جاندار میں اپنی اپنی خصوصیات رکھی۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے نیشنل میملز یا نیشنل اینیمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ جی میں بات کر رہا ہوں مارخور کی۔ اس کے بارے میں کافی کچھ آپ نے سن رکھا ہے۔ دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل خیابان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو مارخور فارسی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ مار فارسی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں، خور کے معنی کھانے والا۔ مارخور کی آہٹ سن کر سانپ اپنے بل میں دب جاتے ہیں۔ 160 سینٹی میٹر لمبے سینگ اپنے سر پر اٹھائے یہ چرند اگر ٹھان لے رستوں کی دشواریاں اس کے سفر کو متزلزل کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ یہ چرند کسی اونچی اور سنگلاخ چٹان پر پہنچنے کے لیے کٹن راہوں کو پیروں میں روند کر رکھ دیتا ہے۔ دسمبر کی یخ ہوائیں جب سطح زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر رقص کرتی ہیں تو انگارے بھی کپ کپا جاتے ہیں، مگر اس چرند کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کا لہو گرم رہتا ہے، اس کی نگاہ ہمیشہ اپنے شکار کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ رات کی تاریکی میں تاریک رنگوں کے سانپوں کو بخوبی جانتا ہے جن کے زہر سے زندگی چند سانسوں میں سمٹ جاتی ہے۔ دوستو یہ اپنے جبڑوں میں کسی سانپ کو چباتا ہے تو سانپ کا سارا زہر جھاگ بن کر اس کے دانتوں سے ٹپکنے لگتا ہے۔ مارخور بکروں کی نسل میں سب سے بڑا بکرا ہے۔ مارخور یوویڈائی نسل کا ایک جنگلی بکرا ہے۔ مارخور موسم بہار کے موسم میں گھاس کھاتا ہے اور موسم سرما میں درختوں کے پتے، اور یہی اس کی خوراک ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی جسمانی ضرورت کی توانائی کو پورا کرتا ہے۔ تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر یہ زہریلے سانپوں کو کس ضرورت کے تحت چباتا ہے؟ تو اس حقیقت کا ایک ہی جواب ہے کہ قدرت نے سانپ جیسے موذی اور زہریلے حشرات کو چبانے کے لیے اپنی مخلوق میں ایک چرند کو معمور کیا ہے جسے مارخور کہتے ہیں۔ جسمانی ساخت کے لحاظ سے ایسے جانور صرف میدانوں میں ہی پائے جاتے ہیں، لیکن دوستو آپ حیران ہوں گے کہ مارخور کے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ چرند 3500 کلومیٹر سے بھی زائد تک کی بلندیوں پر اپنا وجود رکھتا ہے۔ مارخور اپنا سفر انتہائی مہارت سے طے کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کی چال انتہائی مدھم ہوتی ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کے قدموں کی چاپ دشمن کو اس کی آمد کا پتہ دے سکتی ہے، مگر عین دشمن کے سر پہ پہنچنے کے بعد مارخور کی پھرتی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ دوستو جب معاملہ برقی رفتار کا ہو تو یہ جاندار پہاڑوں کے سینے چیرتا ہوا فاصلوں کو مات دینے لگتا ہے۔ لمحوں میں اپنی جگہ تبدیل کرنے والا یہ چرند صرف مخصوص اوقات میں ہی دکھائی دیتا ہے، جبکہ اس کا زیادہ تر وقت جنگلوں میں اور سنگلاخ پہاڑوں کی خاموش چٹانوں میں پوشیدہ رہنے میں گزر جاتا ہے۔ مارخور کا زمین سے کندھوں تک کا درمیانی فاصلہ تقریباً 115 سینٹی میٹر ہے، جبکہ اس کے جسم کی لمبائی 186 سینٹی میٹر ہے۔ 100 کلو سے زائد بھاری جسم رکھنے والا یہ جاندار ایک پوری قوت سے اپنی پیشانی کسی چیز پر مارے تو نتیجے کا تعین کرنے کے لیے آپ کو مطلوبہ شے کے ٹکڑے شمار کرنے پڑیں گے۔ دوستو جب سینگوں میں سینگ پھنسا کر جب دو مارخور آپس میں لڑتے ہیں تو یہ منظر دیکھے لائق ہوتا ہے۔ ٹکراؤ کی صورت میں پہاڑوں میں آواز گونجتی ہے اور میدان مارخور کے قدموں سے اڑتی دھول ہمت اور حوصلے کی داستان سناتی ہے۔ نر مارخور کا سینہ بالوں میں چھپا ہوتا ہے اور ہوا کے جھونکے تک کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مارخور کے پوشیدہ سینے تک رسائی حاصل کرے۔ برطانوی رائج کے دنوں میں مارخور کے شکار کی باقاعدہ مہم جوئی کی جاتی تھی اور اس چرند کے شکار کو مشکل ترین شکار مانا جاتا تھا۔ بہرحال مارخور کے قدموں کی تلاش بعض اوقات شکاریوں کو ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں شکاری اپنا وجود ایک شکار کی صورت اختیار کر جاتا ہے
اور ایسے میں خیر و عافیت سے واپسی ہی کو کامیابی تصور کرتا ہے۔ مارخور بلندیوں پر جانے کے لیے جن رستوں کو اختیار کرتا ہے وہ انتہائی کٹن اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ مارخور کی زندگی جنگلات اور پہاڑوں کے درمیان سفر کاٹتے گزرتی ہے، اور ایسی میں وہ کسی بھی لمحے اپنے حریف سے غافل نہیں رہتا۔ دور اندیش نگاہ، چاق اور چوبند جسم، مضبوط اعصاب، مستقل مزاج اور بلند حوصلے کا متحمل مارخور اپنی تمام خوبیوں سمت قدرت کا وہ عظیم شاہکار ہے جو دور حاضر میں نایاب سے نایاب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تعداد میں بہت کم ہیں مگر ان کا وجود موذیوں کی انسداد کے لیے کافی ہے۔ دوستو، مارخور کا یہ اعزاز اسے نمایاں کرتا ہے کہ یہ پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مارخور کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ان جانوروں میں سر فہرست ہے جن کی تصویر عالمی تنظیم برائے نوع جنگلی حیات کی جانب سے 1976 میں جاری کردہ خصوصی سکہ جات کے مجموعے میں شامل کی گئی۔ مارخور کا تعلق جغرافیائی حوالے سے وسط ایشیا سمت کوہ ہمالیہ کے ان سلسلوں سے وابستہ ہے جو ماضی میں تاریخ ساز سپہ سالار اور پرعزم لشکروں کی گزرگاہوں کے طور پر یاد رکھی جاتی ہیں۔ اس نسبت سے اگر فاتحین کا ہم رکاب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ زندہ قومیں اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی روایات کی امین ہوتی ہیں۔ کسی ملت کے لیے اس کا قومی نشان اس کی تنظیم کا محور ہوتا ہے۔ یہ نشان آپ کی پہچان ہوتا ہے، آپ کا تعارف اور آپ کی آزادی کا علمبردار ہوتا ہے۔ دنیا میں اپنے نظریات سے لے کر اپنے اطراف تک ہمارا جداگانہ طرز ہمیں اسلاف سے منسوب کرتا ہے، اور اسی یگانیت کے اظہار کے لیے ہم اپنی ملت کے لیے ایک پرچم، ایک نشان، ایک رنگ، ایک نعرہ متعین کرتے ہیں جو ہماری تمام ذلی نسبتوں کو ختم کر کے ہمیں ایک جان یعنی ایک قوم کے روپ میں دنیا کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔